کا نزول فرمایا۔ 17 رمضان آگے آ رہا ہے، آپ کا انتقال ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی عظیم خاتون تھی کہ خود فرماتی ہیں کہ میں اتنی خوش قسمت خاتون ہوں کہ اللہ رب العالمین نے میرے بستر پر قرآن کریم کی وحی کو نازل فرمایا، قرآن کی آیات کا نزول میرے بستر پہ ہوا۔ کہتی ہیں میں اتنی خوش قسمت کائنات کی عورت ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یوں جبریل امین کو دیکھا۔ میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ جبریل اللہ کی طرف سے میرے لیے سلام لے کے آیا۔ میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ میں نے بلغت میں قدم رکھا تو میری آنکھوں نے سب سے پہلے جس ہستی کو دیکھا وہ میرے رب کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میری نگاہ ان کے اوپر پڑی۔ کہتی ہیں میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھ سے میں نے اللہ کے رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 2210 روایات صحابہ کرام کو سنائی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عالمہ کہ 2210 روایات آپ سے منقول ہیں، اور فرماتی ہیں کہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے اللہ کے اپنے پیارے نبی کے جو شاگرد تھے ان میں سے 4000 شاگردوں کا صحابہ کرام کا مجھے استاذ بنایا۔ فقیہ تھی، مجتہدہ تھی، یہ جو جنگ ہوئی علی کے ساتھ یہ اتحاد تھا آپ کا، مجتہدہ تھی۔ اور خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو میرا گھر تھا، میری باری تھی، میرا سینہ تھا، میری گود تھی، اور میں نے مسواک چبا کے اللہ کے رسول کے منہ میں ڈالا اور آپ کے روح پرواز کر۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو عائشہ کے حجرے میں اسے جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے، وہیں پہ آپ آرام فرما رہے تھے اور دنیا سے ظاہری پردہ کر رہے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 45 یا 46 سال زندہ رہی ہیں۔ 46 سال میں قرآن کے جتنے مسائل مشکل، مفسر تھی قرآن کی، احادیث کے مشکل روایتیں جہاں صحابہ کو پریشانی ہوتی تھی آپ صحابہ کرام کو آسان کر کے ان کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مدرسہ جو تھا صفہ، آپ 45 سال تک اس صفہ کے مدرسے کے متممہ رہی، اور جب آخری وقت وصال ہو رہا تھا تو 200 سے زائد طلباء صحابہ اکرام جن میں ابو ہریرہ یوں مرگی کی وجہ سے، مرگی نہیں تھی، بھوک سے یوں لیٹ جایا کرتے تھے، اس مدرسے میں علم حاصل کرتے تھے، اور آپ کی زبان سے جملہ نکلا کہ عائشہ کی برات کی، عائشہ کی بخشش کے لیے یہ صفہ کے طلباء ہی کافی، کہ میں نے انہیں اللہ کے نبی کا دین جو مجھے گھر کی ساری زندگی جو ہے اللہ نے آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچائی۔ میرے آقا فرمایا کرتے تھے اگر عائشہ نہ ہوتی تو میری امت کی ماں، بیٹی، بہن تک یہ دین کیسے پہنچتا، یہ گھر کی زندگی کیسے پہنچتی، گھر کے مسائل کیسے پہنچتے؟ تو اس تک گھر کے مسائل کو پہنچانے کے لیے اللہ نے سیدہ عائشہ کا انتخاب فرمایا۔ اور یہ صحیح روایت کنز المال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جبریل امین نے ریشم کے کپڑے میں سیدہ عائشہ کی یوں تصویر دکھائی کہ اللہ نے یہ بھیجی ہے، ہم نے خدیجہ کے بعد اس کا نعم البدل آپ کو عائشہ عطا کر دی۔ اس سے بڑی خوشی ہو سکتی ہے؟ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کا سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نکاح ہوا تھا، یہ جو شادی ہوئی تھی، یہ جو رشتہ ہوا تھا، یہ رشتہ آپ نے کیا یا کہیں اور سے ہوا؟ تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنی انگلی کو اوپر کیا، زبان سے کہا کچھ نہیں، لیکن اس انگلی کے اندر، خاموش انگلی میں وہ فصاحت و بلاغت تھی جو صحابہ اکرام کے دلوں کو بہا کے لے گئی۔ عمر کھڑے ہوئے اور تلوار کو ہاتھ میں لیا کہ یا رسول اللہ جب آپ کی انگلی یوں اٹھ گئی ہے، اب اس کے بعد جس کی زبان سے میری ماں کے بارے میں
کوئی اس طرح کی بات کرے گا عمر کی تلوار اس سے حساب خود لے لے گی۔ اور اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ یا عمر، یہ کسی کو نہیں کہا، جزاک اللہ عمر، اللہ تجھے جزا دے کہ تو نے میرے اندر کو تسکین دے دی۔ اب میں عائشہ کے معاملے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔